السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود یعنی عاد ثانی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ حجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کو حکم دیا تھا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود یعنی عاد ثانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی یعنی معجزہ ہے۔ بس اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چلتی پھرے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب نہ پکڑے گا۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا، تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر عالی شان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ بس تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بہت ہی قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام رسالت دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں یہاں دنیا کی چیزوں نعمتوں میں امن کے ساتھ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے خوشے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر فخریہ گھر عمارتیں بناتے ہو۔ بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے، قوم سمود نے بھی رسولوں
صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور یقیناً حجر والوں قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ انہیں قوم سمود نے کہا، اے صالح تم ایسے آدمی ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگیں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ ان صالح علیہ السلام کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے غریب لوگوں نے جواب دیا، جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے قوم سمود نے کہا، اے صالح اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان خود ساختہ معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہمیں تو اس دین میں بہت زیادہ شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ فی امان اللہ۔